السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کو حضرت مریم کا واقعہ سنائیں گے اور چلیں شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت عرصے پہلے یروشلم میں ایک نیک عورت رہتی تھی۔ ان کا نام حسینہ تھا اور ان کے شوہر کا نام عمران تھا۔ انہوں نے اللہ سے ایک بچے کی دعا کی اور عہد کیا کہ وہ بچہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ انہوں نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام رکھا۔ جب انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا تو انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میں نے تو آپ سے ایک لڑکی کی خواہش کی تھی، کیونکہ صرف ایک لڑکا ہی مذہبی کام کر سکتا تھا۔ میں اپنی اس لڑکی کو آپ کی بارگاہ میں دیتی ہوں اور میں اس کو پاکیزگی میں پروان چڑھاؤں گی۔ جب حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں اپنی والدہ کے عہد کے مطابق، تو مذہبی پیشواؤں کو ان کی اللہ کے لیے گہرا احترام اتنا پسند آیا کہ ان میں سے ہر ایک نے محسوس کیا کہ حضرت مریم کا سرپرست بننا بڑے اعزاز اور عزت کی بات ہوگی۔ حضرت مریم حضرت زکریا کی شفقت میں پروان چڑھنے لگی۔ وہ حضرت مریم کے چچا تھے۔ یروشلم کے عبادت گزار میں سب سے بڑے پیشوا تھے حضرت زکریا، پتہ ہے آپ کو؟ جب حضرت مریم کو محراب میں عبادت کرتے دیکھنے کے لیے جاتے تو انہوں نے ان کے پاس تازہ کھانا، بہت سا پھل اور بڑی مزے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے اور یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے تحاشا رزق دیتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کو بھی بے تحاشا رزق دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت مریم کی پرورش اللہ کی نیک اور سب سے متقی خدمتگار کے طور پر ہوئی۔ حضرت مریم اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی اور جلد ہی ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون کے طور پر مشہور ہو گئیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، ہم نے انہیں تمام خواتین پر فوقیت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہیں تمام خواتین پر فوقیت بخشی۔ ایک دن حضرت مریم اپنی محراب میں اکیلی عبادت کر رہی تھی۔ اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ یا رحمان، میری تم سے حفاظت کرے، انہوں نے کہا۔ حضرت مریم نے کہا، جو بہت ڈری ہوئی تھی، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ دو اور اپنا راستہ لو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آنے والے نے جواب دیا، اور میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاک بیٹے کے تحفے کی خبر دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا، میں کیسے بیٹا لے سکتی ہوں؟ وہ حیران ہوئی، جبکہ میں کنواری ہوں۔ کسی مرد کے چھوئے بغیر فرشتے نے مزید کہا، یہ تمہارے رب نے کہا ہے، میرے لیے یہ بہت آسان ہے، اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ہماری طرف سے رحمت بنائیں گے۔ میرا کام تھا اس کا حکم دینا۔ حضرت مریم فرشتے کی بات سن کر بہت متاثر ہوئی اور پرسکون ہو گئی اور خوشی سے معمور ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حیران کن معجزے سے تمام عورتوں میں سے ان کا انتخاب کیا تھا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو انہوں نے عبادت گاہ چھوڑ دی اور دور کسی مقام پر چلی گئیں۔ وہاں حضرت مریم نے بچے کو جنم دیا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا، عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ جب حضرت مریم بچے کے ساتھ واپس لوٹی تو ان کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی اور کہا کہ اے مریم، خاموش رہنا، یعنی کہ چپ کا روزہ رکھنا۔ اور بچے کی طرف حضرت مریم نے اشارہ کیا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ ہم پکوڑے میں لپٹے بچے سے کیا سوال کریں؟ کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتی ہو؟ لیکن حضرت مریم نے پھر اشارہ کیا۔ اس پر ننھے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلا معجزہ وہاں اپنی مبارک ماں کی بازوؤں میں لیٹے ہوئے بولنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے
میرے اوپر اس کی مہربانی ہے، اس نے مجھے نماز میں ثابت قدم رہنے اور غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اس نے مجھے میری ماں کے لیے مہربانی اور فرض شناس بنایا ہے۔ اس نے مجھے تکبر اور بڑھائی سے پاک رکھا ہے۔ ننھے عیسیٰ السلام کے معجزاتی الفاظ سے سارے لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے اپنا پاک کلام توریت اور انجیل بخشی اور بہت دانائی عطا کی۔ ان کو بہت سے معجزے دکھانے کی طاقت عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دکھانے کی طاقت بھی عطا کی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بہت معجزے دکھائے ہیں۔ مثلا مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے، جب ان پر پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا، زندہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ اندھوں کی بینائی اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ان کھلی نشانیوں کے باوجود بنی اسرائیل نے ان پر جادو کا الزام لگا کر ان کا انکار کیا۔ صرف مٹھی بھر پیروکاروں نے ان کی پکار کا جواب دیا اور کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں صحیفوں سے کی تصدیق کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور لوگوں کو آخری نبی کے بارے میں بھی بتایا۔ میں تمہاری طرف توریت جو پہلے بھیجی جا چکی ہے تصدیق کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ کہ خبر دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں اس کی بھی پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو آج کا قصہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔